کہ دیکھ کر حسن تکلم سب یہی کہنے لگے، دیکھ کر حسن تکلم سب یہی کہنے لگے کہ کتنی پیاری آپ کے کتنی پیاری آپ کی ہے، کتنی پیاری آپ کی ہے، کتنی پیاری آپ کی ہے سادگی تیرے، کتنی پیاری آپ کی ہے سادگی تیرے علی، کتنی پیاری آپ کی ہے سادگی تیرے علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کمال بھائی حقیقت پہ مبنی ایک شعر پڑھتا ہوں کہ جائے گا جوہر کہاں اب در سخی کا چھوڑ کر، کہ جو مانگتا ہوں ان کے وسیلے سے مانگتا ہوں تو اللہ عطا بھی کر دیتا ہے، کہ جائے گا جوہر کہاں اب در سخی کا چھوڑ کر، جائے گا جوہر کہاں اب در سخی کا چھوڑ کر، کہ آپ کے دم سے ایسے آپ کے دم سے ہے اس کی، آپ کے دم سے ہے اس کی، آپ کے دم سے ہے اس کی زندگی تیرے علی، آپ اللہ کے پیارے ولی تیرے علی، آپ ہے اللہ کے پیارے ولی تیرے علی۔ آپ لوگ اچھا سن رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سنیے صادق بھائی آپ خاص طور پر سنیے، ٹھیک ہے؟ بہت دیر سے آپ نے ریکویسٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو یہ زبان نہیں سمجھ میں آتی ہوگی، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کہ ایک فرمائش ہے اور مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، سنیے۔ اونچا کتنا دیکھا رتبہ مرے نبی کا، سبحان اللہ محبت سے سب لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اونچا کتنا دیکھا رتبہ مرے نبی کا، رتبہ مرے نبی کا، کہ اونچا کتنا دیکھا رتبہ مرے نبی کا، نبی کا رتبہ مرے نبی کا، ارے عرش بری پہ پہنچے، عرش بری پہ پہنچے، عرش بری پہ پہنچے، تلوار بری پہ پہنچے، عرش بری پہ پہنچے، تلوار نبی کا۔ سبحان اللہ۔ ایک شعر اس حوالے سے کہ نجدی کہاں سے لائی ان کرے مثال لوگوں، نجدی کہاں سے لائی ان کرے مثال لوگوں، کہ نجدی کہاں سے لائی ان کرے مثال لوگوں، ان کرے مثال لوگوں،
گا. سبحان اللہ. میں کیا پڑھ رہا تھا؟ میں وہی تو پڑھ رہا تھا. اچھا سنیے، حضرت کی تقریر بھی ہونی ہے اور وقت بھی ہو گیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ حضرت کا خطاب وقت پر ہو جائے اور ہم دونوں آدمی کی حاضری کا جو مقصد ہے وہ حل ہو جائے، ہے نا؟ آپ کا کیا نام ہے؟ ذیشان بھائی. بہت دیر سے اچھا نثار بھائی. ایک مطلع جلدی سے میں پڑھتا ہوں، وہ مطلع جس مطلع کی وجہ سے لوگ مجھ کو جانتے اور پہچانتے ہیں، کیونکہ میں پہلی بار آسام آیا ہوں اور کبھی ملاقات ان لوگوں سے ہمارے احباب میں کروائی ہے، تو میں وہ کلام کا چند مصرع پڑھ لیتا ہوں جس کی وجہ سے لوگ مجھ کو جانتے اور پہچانتے ہیں. ماں کی محبت ہر شخص کے دل میں موجود ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ کسی کے دل میں وہ عشق اچھال مارتا ہے اور کبھی کبھی کسی کے دل میں وہ موم کی طرح جمع ہوا ہوتا ہے اور اس میں چنگاری لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے دل میں جو محبت ہے وہ ابھر کر کے باہر آئے. میں چند مصرع پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد حضرت کی تقریر آپ ملاحظہ فرمائیں. ہر جگہ کامیابی ملے گی مجھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رنگ میں نہیں دیکھیں. ہر جگہ کامیابی ملے گی مجھے، میری ماں مجھے میری دعا چاہیے. ہر جگہ کامیابی ملے گی مجھے. سبحان اللہ کہنے کی ساری ذمہ داری ہمارے ان لوگوں نے اٹھا رکھی ہے. آپ لوگ بہت اطمینان سے سن رہے ہیں. اگر آپ کا دل آپ کو کہے سبحان اللہ کہنے کے لیے تو آپ لوگ ایک مرتبہ ضرور کہیے گا سبحان اللہ. کہ ہر جگہ کامیابی ملے گی مجھے، ہر جگہ کامیابی ملے گی مجھے. میری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے. ہر جگہ ہر جگہ کامیابی ملے گی مجھے، کہ ہر جگہ کامیابی ملے گی مجھے. میری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے. میری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے کہ کل جہاں سکون ملے گا مجھے، کل جہاں میں سکون ملے گا مجھے. کہ تیری آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، کہ کل جہاں کہ کل جہاں میں سکون ملے گا مجھے. تیری آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، کل جہاں میں سکون ملے گا مجھے. تیری آنچل کی ٹھنڈی ہوا ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ کہ طالب خلد ہے کیوں بھٹکتا ادھر، گھر تو آ تیری جنت پڑی ہے ادھر. سبحان اللہ. طالب خلد ہے کیوں بھٹکتا ادھر، گھر تو آ تیری جنت پڑی ہے ادھر. طالب خلد ہے کیوں بھٹکتا ادھر، گھر تو آ تیری جنت پڑی ہے
قدموں کو آ کرے کہ وہ چوم لے قدموں کو آ کرے کہ وہ چوم لے ماں کے قدموں کو آ کرے کہ وہ چوم لے جس کو بھولتے بری کی ہوا چاہیے ماں کے قدموں کے قدموں کو آ کرے کہ وہ چوم لے جس کو خلد بری کی ہوا چاہیے ماں کی رضا رب کی رضا اور ماں کی ناراضگی سچ بول رہا ہوں نا ایک شعر سنیے کہ جزا ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہے بخدا سے اللہ ناراض ہے جس کی ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہے بخدا سے اللہ ناراض ہے کہ خوشبوئیں خلد ملے پائے گی نا اسے خوشبوئیں خلد ملے پائے گی نا اسے میری ماں مجھے کو تیری رضا چاہیے خوشبوئیں خلد ملے پائے گی نا اسے خوشبوئیں خلد ملے پائے گی نا اسے میری ماں مجھ کو تیری رضا چاہیے آخری شعر آپ تک پہنچاتا ہوں لیکن وہ شعر پڑھتا ہوں جو مجھ کو سب سے زیادہ پسند ہے میں نے لکھا ہے اس میں ایک خاص شعر ہے جو میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے میں وہ شعر پڑھتا ہوں آخری میں اور اس کے بعد مقطع پڑھ کر کے حضرت کے استقبال کروں بلادہ فرما لیں کہ بچپنے میں کبھی جب میں روتا ہوا گھر کو آتا تو ماں اپنے سینے لگا جتنے لوگ یہاں موجود ہیں بچے بوڑھے اور جوان سب لوگ اپنے بچپنے کو یاد رکھیں اور سنیے کہ بچپنے میں کبھی جب میں روتا ہوا گھر کو آتا تو ماں اپنے سینے لگا کہ بچپنے میں کبھی جب میں روتا ہوا گھر کو آتا تو ماں اپنے سینے لگا پوچھتی پیار سے اے میرے لاڈلے پوچھتی پیار سے اے میرے لاڈلے میرے بیٹے بتا تجھ کو کیا چاہیے پوچھتی پیار سے اے میرے لاڈلے میرے بیٹے بتا تجھ کو کیا چاہیے جوہری ناتواں کی ہے یہ آرزو ہر گھڑی اے خدا ہے میری جستجو اتنے دیر سے میں پڑھ رہا ہوں میں مائک چھوڑ رہا ہوں لیکن اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ بیٹھنے سے پہلے میں آپ سے دعائیں لے میں ایک دعا کرتا ہوں اور آپ لوگ آمین ضرور کہیے گا ہے نا آمین جوہر ناتواں کی ہے یہ آرزو ہر گھڑی ہے خدا ہے میری جستجو کہ جوہر ناتواں کی ہے یہ آرزو ہر گھڑی ہے خدا ہے میری جستجو کیا
ماں کا سایہ میرے سر پہ ہو ہر گھڑی اے خدا مجھ کو اتنی عطا چاہیے ماں کا سایہ میرے سر پہ ہو ہر گھڑی اے خدا مجھ کو اتنی عطا چاہیے پوچھتی پیار سے میرے لاڈلے میرے بیٹے بتا تجھ کو کیا چاہیے ہر جگہ کامیابی ملے گی مجھے میری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے بھائی اب آئیے حضرت کا نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ جشن خواجہ غریب نواز زندہ باد جشن خواجہ غریب نواز زندہ باد علامہ مولانا کلیم الدین صاحب قبلہ زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہمارے ہم نام بھی ہیں اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے ویسے بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کی تعظیم کریں ان کا استقبال اچھے سے اچھے انداز میں کریں اور ہم نام ہونے کی حیثیت سے کیا ہے ہمارے اوپر اور فرض بنتا ہے تو آئیے وقت کی قلت کو دامنگیر رکھتے ہوئے حضرت کا نایاب خطاب سماعت فرمائیں جشن غریب نواز میں شرکت فرمانے والے تمام سامعین احترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الى النور صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جی لگا کر ہم آپ سب مل کر عقیدت و محبت کی اتھا گہرائیوں میں غوطہ ہو کر اپنے پیغمبر ہادی و رہبر کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات جشن غریب نواز میں شرکت فرمانے والے تمام دیادو سنی جنتی مسلمان بالخصوص نوجوان کمیٹی اور معزز صدر جلسہ اور سرپرست جلسہ دانشوران قوم ملت کی یہ غایت مہربانی ہے کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر سلطان الاولیاء سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ جشن کا انعقاد ہوا زمین آسام کی ہے مٹی آسام کی ہے
لیکن اس دھرتی کو نسبت ہندوستان کے راجہ غریب نواز سے ہے، جن کے قدم کی برکت سے پورا بھارت مالا مال ہے۔ اگر وہ غریب نواز نہ آئے ہوتے، غریب نواز اگر ہندوستان میں قدم نہ رکھے ہوتے تو آج ہم لوگ ایمان کی دولت سے مستفید نہیں ہوتے۔ غریب نواز کا قدم نہ آتا اس بھارت میں، ہمارے سینے میں قرآن نہ ہوتا، ہمارے دلوں میں مصطفیٰ کا پیار نہیں ہوتا، ہمارے گھروں میں حدیث کے صفحات نہیں ہوتے، ہمیں وضو بنانے کا ڈھنگ کوئی نہیں بتلاتا، نہانے کا ڈھنگ کوئی نہیں بتلاتا، باپ ماں کا پیار نہیں بتلاتا، بھائی بہنوں کا سبق نہیں سکھلاتا، علم سے زندگی آراستہ کرنے کا شعور نہیں عطا ہوتا۔ یہ غریب نواز کا احسان ہے، رہتی دنیا تک، قیامت تک غریب نواز کا احسان سر سے پاؤں تک ہے۔ پوری زندگی ہم اس احسان کو نہیں بھولائیں جتنا احسان غریب نواز کا ہے۔ حضرات، وقت کی نزاکت ہے جو کسی گوشے کو طول نہیں دے سکتا، لمبی بات نہیں کر سکتا۔ دھیرے دھیرے وقت ضائع نہیں ہوا اور کچھ اوقات بڑے لمحات ہیں، اور بالخصوص میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، بڑی محنت سے پیسہ کماتے ہیں، ایک ایک پیسے کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنی جتن کرتے ہیں۔ جب کسی کا کاروبار بندہ ہوتا ہے، امام صاحب دعا کریں، پیر صاحب دعا کریں، دعاؤں کی بھیک مانگتے ہیں اپنے امام کی بارگاہ میں۔ معمولی بات نہیں ہے پیسے کمانا، یہ مقدر سے اللہ نے روزی دیا ہے۔ ایک پیسے کی قدر کیجئے، اور جب جائز طریقے پہ اس کا خرچ کیجئے گا تو خرچہ آپ کریں گے، برکت خدا دے گا۔ خرچہ آپ، برکت پروردگار۔ دولت کسی کی طاقت سے نہیں، رب کے فضل و کرم سے ہوتی ہے۔ حضرات، یہ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا اور آپ اپنے آپ کو فخر سے مسلمان ہونے پہ ناز کرتے ہیں۔ اس لیے وقت کو برباد نہیں کیجئے، جو جہاں پہ بیٹھے ہیں وہیں پہ بیٹھئے، اور اطمینان کے ساتھ چند باتیں سنیے۔ آج کے پورے جلسے کا نچوڑ ماں حسن، جذبہ، ایمان۔ ابھی ماں کے تعلق سے آپ نے سنا تھا، میں آپ کو میسج دینا چاہوں گا، آپ کو پیغام دینا چاہوں گا، ورنہ ہر کے ہاتھ میں نیٹ ہے، موبائل ہے، سرچ کیجئے۔ کبھی ماں کی فضیلت، کبھی باپ کا پیار، کبھی کاروبار، کبھی نماز، کبھی روزہ، کبھی حج، کبھی زکات کا بیان سننے کو مل جائے گا۔ لیکن اتنا جو خرچہ آپ نے کیا ہے، آج کے جلسے سے آپ کو کیا ملے گا، آپ کو کیا میسج ملے گا؟ کل کوئی آپ سے پوچھے گا، آپ جشن غریب نواز میں گئے، وہاں مولانا نے کون سا پیغام دیا تھا، کون سی بات کہی تھی، کیسا پیغام دیا تھا؟ نماز پڑھنے کو کہا تھا نہیں، روزہ کر رکھنے کو کہا تھا یا نہیں، زکات دینے کو کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ تو آپ سیکھیں اور سیکھ کر کے جائیں، تاکہ یہ دھرتی بھی گواہ ہو جائے کہ یہ وہ زمین وہ ہے جو غریب نواز کے نام پہ جلسہ سجا تھا اور ان کی محبتوں کا چراغ جلایا تھا، جہاں پہ نماز کا بھی سبق ملا تھا، روزے کا بھی شعور ملا تھا، زکات کا بھی سبق ملا تھا، باپ ماں کا پیار ملا۔ آپ سنے گو سے غریب نواز کے جشن میں بیٹھ کر سرکار غریب نواز آئے، سرکار غریب نواز نے اپنی پوری زندگی کا مختصر حصہ باپ کے آگوش میں، ماں کے آنچل میں دعاؤں کی بھیک مانگا ہے، اور ان کی دعاؤں کا سہارا جب غریب نواز علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ علم، ایجوکیشن، تعلیم، چلے اب کہاں جا رہے ہیں؟ غریب نواز اپنے ماں کی چوکھٹ پہ جا رہے ہیں، اور ماں کی چوکھٹ پہ جا کے کہتے ہیں، ماں، اے ماں، آپ کا بیٹا حسن علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، علم سے سینہ منور کرنے جا رہا ہے۔ اے ماں، آپ نے مجھے دودھ پلایا ہے، اے ماں، آپ نے بچپن سے میری جیون کا پروان چڑھایا ہے، اے میری ماں، آپ کی بارگاہ میں آپ کا بیٹا حاضر ہے، آپ دعا دیں، آپ کی دعا مل جائے گی، غریب نواز کو علم بھی آ جائے گا اور عمل کی دنیا میں انقلاب بھی آ جائے گا۔ کہاں پہنچ کر دعا لی؟ آج کہنا چاہوں گا اللہ جوانوں کو توفیق دے کہ لوگ جلسے میں اچھلتے بہت ہیں لیکن ماں کا پیار سمجھتے نہیں۔ ماں کا مامتا کیا ہے، ماں کی محبت کیا ہے بیان کروں گا۔
ہر بزرگ نے بزرگی کے منصب کو پانے کے پہلے ماں کا تلوہ چوما ماں کا تلوہ چوما ہے. غریب نواز ماں کے تلوے کو چوم کر دعاؤں کی بھیک مانگتے ہیں اور دعا لے کر کے چلتے ہیں. جہاں گئے اللہ نے وہی کامیابی دی, جس جگہ گئے وہی کامیابی ملی. پیدا ہوئے خراسان میں, پیدا ہوئے سنجر میں, آئے ہندوستان میں. یہ ماں کی دعا کا صدقہ تھا کہ پورے بھارت میں اسلام کا پرچم لہرایا. اللہ ہم غریب نواز کے ماننے والوں کو بھی سینے اور ہردے میں ماں کا پیار عطا فرمائے. یا رسول اللہ, سبحان اللہ. محبت سے سارا مجمع دونوں ہاتھ کو اٹھائیے. ماں کے نام پہ ایک ہاتھ, باپ کے نام پہ ایک ہاتھ, اور محبت سے نعرہ لگاؤ. تجھے رسول اللہ نے دین کا مددگار کہا ہے, دین کا مددگار کہا ہے. اور جس کو رسول اللہ نے کہا ہے اس کی مجال کے اسے کاٹ دے. رسول اللہ نے کہا دین کے مددگار, اور مدد ایسی کیا ہے غریب نواز نے, بچے پہ نگاہ ڈالا ہے تو بچپن سدھار دیا ہے, جوان پہ نگاہ ڈالا ہے تو جوانی سدھار دیا ہے, زندوں پہ نگاہ ڈالا تو زندگی بدل دیا ہے, اور مردوں پہ نگاہ ڈالا تو زندگی دے دیا ہے. مردوں پہ نگاہ ڈالا تو زندگی دے دیا ہے. غریب نواز کی چوکھٹ پر, غریب نواز کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت سی سکتی کا لگتی پلکتی آئی. حضور, حاکم اجمیر نے میرے بیٹا کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا. کہاں چڑھایا ہے؟ پھانسی کے پھندے پہ. کہاں کا حاکم ہے؟ اجمیر کا. اسی اجمیر والے کے نام سے ہے. مکمل طور پہ ذہن حاضر رکھیں, وقت بہت کم ہے جس بڑی تیزی کے ساتھ سمٹنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ میسج دوں. غریب نواز کی بارگاہ میں ایک عورت آئی. حضور, میرے بیٹے کو اجمیر کے حاکم نے ناجائز طور پر, ایک ہوتا ہے جرم اور ایک ہوتا ہے بے جرم, بلا قصور کے پھانسی کی سزا دے دی, اور میرا بیٹا پھانسی کے پھندے پہ چڑھا, پھانسی پڑ گئی. گویا میرا بیٹا اب زندہ نہیں ہے. مصیبت کتنی بڑی ہے, پرابلم کتنا بڑا ہے, کشٹ کٹھنائی کتنی بڑی ہے. بیٹے کی لاش سولی پہ لٹکی ہے, لیکن وہ بوڑھی عورت غریب نواز کی بارگاہ میں اس لیے آئی کہ ان کو اجمیر بھیجنے والے مدینے والے آقا نے اجمیر بھیجا ہے. بنانے کے لیے بھیجا ہے. اب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ بوڑھی عورت رو رہی ہے, کلپ رہی ہے, سسک رہی ہے. جیسے ہی غریب نواز نے سنا, ارشاد فرماتے ہیں سرکار غریب نواز, اے بوڑھی تیرا بیٹا کہا ہے, چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. غریب نواز چلے. جب چلے اس بوڑھی عورت کے ساتھ, دیکھا بیٹا پھانسی کے پھندے پہ چڑھا ہے, پھانسی دے دی گئی, سولی پہ بیٹے کی لاش پڑی ہے, سر الگ جسم الگ گھر الگ. ماں بے چین و بے قرار ہے. اس ماں سے پوچھے بیٹے کا پیار. جب بیٹے کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ماں پوری رات روتی ہے, دعا مانگتی ہے مولا اگر بیماری دینا ہو تو مجھے بیمار کر, میرے بیٹے کو جیون عطا کر دے, میرے بیٹے کو لائف عطا کر دے.
میرے بیٹے کو زندگی دوبارہ لوٹا دے۔ اے کاش اس ماں کے ہردے سے کوئی پوچھے جو بیٹے کا پیار ماں کے سینے میں ہوتا ہے وہ پوری کائنات کے کسی دل میں نہیں ہوتا ہے۔ وہ ماں کا پیار اور ماں کا ہردے ہے۔ ماں بے چین اپنی زندگی میں جس بیٹے کو پالا، جس بیٹے کی پرورش کیا، جس بیٹے کو سینے سے چمٹا چمٹا کر چھاتیوں سے دودھ پلایا، لوریاں اور تھپڑیاں دی تھی، آج وہ ماں اپنی نگاہ سے بیٹے کی لاش دیکھ رہی ہے۔ ماں کے ہردے پہ کیا گزرا ہوگا، کتنا دکھ رہا ہوگا، کتنی تکلیف رہی ہوگی۔ ایسی بے کسی کی عالم میں اجمیر والے آقا اس بیٹے کے قریب جاتے ہیں اور پکار کے کہتے ہیں بوڑھی یہ تیرا بیٹا کہاں حضور؟ یہی میرا لاڈلا اکلوتا بیٹا ہے، حاکم اجمیر نے ناجائز طور پہ پھانسی دے دیا ہے۔ اللہ اللہ، سرکار غریب نواز نے اپنا عصا لیا، اپنا عصا، لاٹھی، بزرگوں کی پیر صاحب کی لاٹھی دیکھی ہوگی آپ نے، وہ عصا مبارک ہے، اور اس عصا کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے 16ویں پارے میں، 16 پارہ میں حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا قَالَ عَصَايَا، یہی میرا عصا ہے، یہی میری لاٹھی ہے۔ تو یہ نبیوں سے چلان ولی تک پہنچا، یہ عصا، یہ لاٹھی غریب نواز نے لیا ہے، اور غریب نواز نے لاٹھی لے کر اسی پھانسی کے پھندے پہ جو بیٹا پھانسی کے پھندے پہ پڑا ہے، غریب نواز نے اپنی لاٹھی لی اور اس بچے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے بیٹا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ اتنا کہنا تھا، زبان غریب نواز کی، بیٹا پھانسی کے پھندے سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ یہ میسج ہو سکتا ہے غلط مس مائنڈ ہو جائے، مس مائنڈ ہو جائے۔ زندگی دینا خدا کا کام، زندگی دینا خدا کا کام ہے۔ کوئی پوری بھارت میں جو کہہ دے کہ میں مردہ کو زندہ کر دوں گا، جس مردے کو زندہ کیا ہے اسی کا نام غریب نواز ہے، اسی کا نام غریب نواز ہے۔ سرکار غریب نواز نے زندہ کر دیا۔ پورا ہندوستان حیرت میں ہے، پورا بھارت ماتا میں حیرت و استجاب کا ٹیکا لگایا ہوا ہے۔ یہ کیسا انقلاب آیا، مردے کو زندہ کر دیا غریب نواز نے۔ کہا حضور یہ زندگی کیسے دوبارہ مل گئی، یہ دوبارہ حیات کیسے مل گئی؟ تو غریب نواز نے فرمایا، کہا سنو، جو ولی ہوتا ہے نبی کا پرتو ہوتا ہے، نبی کا جیرکس ہوتا ہے، نبی کا فوٹو کاپی ہوتا ہے۔ جو اصل میں رہی اوریجنل میں کاغذ میں رہتا ہے وہی ڈپلیکیٹ کاغذ میں بھی تحریر آتی ہے، وہی فوٹو، وہی پکچر، وہ ساری چیزیں وہی آتی، جو اس میں لکھا ہوگا وہی اس میں لکھا ہوگا، جو اس میں حکم ہوگا وہی جیرکس میں حکم ہوگا۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ولی ہوتا ہے وہ جو نبی کا جیرکس ہوتا ہے، نبی کا کچھ پاور رکھتا ہے، نبی کا پاور رکھتا ہے۔ اور نبی کون ہوتے ہیں؟ النبوۃ ذل الالوہیہ، نبی اللہ کا پرتو، گویا بندہ دے اللہ مردہ کو زندہ کرے گا۔ بڑی تیزی کے ساتھ بات ذہن میں سمانے کے لیے اللہ دکھلا رہا ہے کہ مردہ زندہ کرنا خدا کا کام، لیکن جب اللہ اپنی قدرت دنیا کے سامنے ظاہر کرتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، تو ذرا مجھے دکھلا کہ مردہ کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے کہا 4 پرندہ لیجئے، ذبح کیجئے، گوشت کو قیمہ کوٹ دیجئے، سب کو ملا دیجئے، 4 پہاڑ پہ گوشت کو رکھیے، ثم یاتیہن کسایا، پھر اس کو پکاریے، دیکھیے وہ پرندہ جو ذبح کیا، جس کے گوشت کا قیمہ کوٹا گیا، وہ دوبارہ زندہ بھی ہو جائے گا اور زندہ ہو کر کے اڑنا بھی شروع کر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، اے پیغمبر آپ کو یقین نہیں ہے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا؟
تو حضرت ابراہیم نے کہا مولا یقین تو ہے کہ تو دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن نظر سے دیکھوں گا تو وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، دل سے جو دیکھ لوں گا دل کو شانتی مل جائے گا، دل کو اطمینان مل جائے گا۔ اللہ نے کہا کیجئے۔ ذبح کیا انہوں نے، قیمہ کوٹا انہوں نے، بوٹی بنائی حضرت ابراہیم نے، 4 پہاڑی پہ رکھا حضرت ابراہیم نے، پکارا ابراہیم نے۔ پکارنا ان کا کام، زندگی دینا پروردگار کا کام ہے۔ اب خدا دنیا کو سکھلا رہا ہے، کہا سن لو زندگی دینا خدا کا کام، لیکن جب بندوں کو سمجھ میں نہ آوے تو خدا نبی کو پاور دیتا ہے کہ زندہ کر کے دکھلا دیجئے۔ جب اللہ کا نبی زندہ کر سکتا ہے تو خدا بدل اولا زندہ کرے گا۔ حضرات یہ ہے اللہ کی قدرت۔ جب نبی زندہ کر سکتے ہیں تو یہ بات کنفرم ہو جاتا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب ایک چیز، ولی نبی کے پرتو ہیں، غریب نواز نبی کے پرتو ہیں۔ غریب نواز نے دوبارہ اس کو زندہ کر دیا، اور جب دوبارہ زندگی دے دیا تو اب کہا غریب نواز آپ نے کیسے اس کو زندہ کیا؟ تو غریب نواز فرماتے ہیں سنو، ولی نبی کا پرتو زیرکس ہوتا ہے، نبی کی طاقت خدا ولی کو دیتا ہے کہ زمانہ جب نہ مانے، زمانہ جب نہ سمجھے، دنیا جب نہ مانے تو ولی کو یہ طاقت اور پاور دیتا ہے۔ اے ولی آپ کسی کو زندہ کر دیجئے تاکہ سمجھ میں آوے، جب نبی کا کلمہ پڑھنے والا زندہ کر سکتا ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی کیسے نہ زندہ کرے گا؟ اور جب نبی زندہ کریں گے تو خدا کیسے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، جشن مولا غریب نواز، ثبوت غیب، نعرہ تکبیر، فیضان اولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بہت تیزی کے چند منٹ باقی رہ گئے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ آپ کے بارگاہ محبت میں غریب نواز کی ذات وہ ہے، اگر اپنا تصرف، اپنا پاور دکھلاویں، کسی بیمار کو دعا کر دے تو شفا مل جائے، کسی کا دکان ٹھپ ہو، غریب نواز اگر اس کے لیے پانی میں دم کر دے، پانی چھڑک دے تو دکان چلنے لگے۔ غریب نواز اگر کسی پریشان کی پریشانی کے لیے دعا کر دے تو پریشانی کا حل ہو جائے۔ غریب نواز اگر کسی مردے پہ نگاہ ڈال دے تو زندگی مل جائے۔ اس غریب نواز کی بارگاہ میں پوچھیں، اب سیکھنا ہم کو غریب نواز سے ہے آج کیا کیا سیکھنا ہے؟ اے غریب نواز آپ کو یہ پاور ملا کیسے؟ آپ کو یہ شکتی ملی کیسے؟ آپ کو یہ طاقت ملی کیسے؟ میں آیا ہوں مظفرپور کے علاقے سے، میں آیا ہوں مظفرپور کے علاقے سے۔ ہر جگہ کی پہچان ہوتی ہے، ابھی شاید قطب الدین آسام یہ بڑے خلوص مند انہوں نے تمام علماء کرام کو یہ کہہ کر کے اعلان فرمایا کہ آسام کا مشہور ہے یہ رومال، یہ گمچا۔ میں گوہاٹی سے پہلے کئی دفعہ آیا، وہاں بھی گوہاٹی والوں نے یہ رومال دیا تھا، اور آج بھی یہ رومال پیش کیا گیا۔ تو یہ کنفرم سمجھنے کی بات ہے کہ آسام کا مشہور ہے رومال۔ اگر یہ گمچا پہن کر کے کوئی راجستھان جائے تو راجستھانی نہیں کہے گا، مہاراشٹر چلا جائے تو مہاراشٹر کی پہچان نہیں ہوگی، سعودی چلا جائے تو سعودی کا پہچان نہیں ہوگا۔ یہ گمچا جہاں جائے گا ٹریڈ مل جائے گا، انڈیکیٹر معلوم ہوگا کہ یہ آسامی ہے، نہیں تو آسام والوں سے کنیکٹ ہے نا بھائی یہ گمچا۔ تو بہرحال ہر جگہ کی کچھ پہچان، ہر جگہ کی کچھ پہچان ٹریڈ۔ اسی طرح بہت ساری جگہوں کی کچھ چیزیں ہیں جو مشہور ہے۔ مصر کا قند، ملک مصر کا قند بڑا مشہور ہے۔ آپ بنارس میں جائیے تو بنارسی پان، بنارس کی ساڑی بڑی مشہور ہے۔ آپ ہندوستان کے جس ملک میں جائیے ہر جگہ کی کچھ خصوصیت۔ ہمارے حاجی پور میں جائیے تو وہاں کا کیلا، مظفرپور میں جائیے تو وہاں کی لیچی، اور ایمان والوں سے پوچھئے
کہ मुजफ्फरपुर की सबसे बड़ी पहचान क्या है, तो मुजफ्फरपुर की सबसे बड़ी पहचान तेगी है। तेगी, तेगी, ये तेगी क्या है? ये तेगी क्या है? तेगियो सुन लो, इसलिए कि जहां गरीब नवाज से निस्बत है वहां सरकारें तेगे अली से भी। तो तेगियो सुन लो, माँ के शिकन से तेगे अली पैदा हुए, वली बन गए, पैदाइशी वली, मादरसात वली। जब पैदा लिए माँ ने बड़ी मोहब्बत से उनका परवान चढ़ाया। जब दूध पीने का जमाना है, गरीब नवाज ने माँ की दुआ ली, माँ का तलवा चूमा। सरकारें सुल्तानिया लगी रहमतुल इस्लाम, बचपने का आलम है, माँ सो जाती और सरकार सुल्तानी रात के सन्नाटे में अपने माँ का तलवा चूमते रहते, मोहब्बत से, मोहब्बत से। माँ का तलवा चूमते, माँ परेशान, या अल्लाह बेटे को क्या हो गया, बेटे को क्या हो गया। और जब माँ जग जाती बेटे के प्यार में, तो सरकार सुल्तानी चिपके से कोने में जाते और उंगली पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इस बेटा को क्या हो गया। हदीस सुनिए, हदीस सुनिए। बहुत बात कहनी थी लेकिन वक्त नहीं दिया गया, बहुत बात कहनी थी इस टॉपिक से कि बुजुर्गों को यह मकाम मिला कैसे। आज हम लोग सिर्फ नारा लगाने में है, धुन मचाने में है। बुजुर्गों का किरदार पढ़िए, बुजुर्गों का कल्चर पढ़िए, उनकी जिंदगी की तहजीब देखिए, उनकी सोसाइटी देखिए कि वो क्या थे कि उनकी निगाह पड़ जाती तो जिंदगी में तब्दीली पैदा हुई। सरकार सुल्तानी की माँ जब जगती तो देखा कि बेटा सुभान अल्लाह पढ़ रहा है। कौन बेटा है भाई? साल 2 साल का बेटा है, ये दूध पीने वाला। इसको क्या पता कि माँ का प्यार क्या होता है, बाप का प्यार क्या होता है। लेकिन जो वली होता है बचपन में भी माँ का प्यार जानता है, माँ की अहमियत जानता है। और फिर यही सरकार सुल्तानी हाजी शाह तेग अली रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अपनी जिंदगी इश्क और इरफान में गुजारा है, यही सरकार सुल्तानी हाजी शाह तेग अली रहमतुल्लाह अलैह, इनके बचपने की तारीफ है। और जब माँ की दुआ ली और माँ ने दुआएं दी तो सरकार सुल्तानी कहाँ है? कलकत्ता। सरकार सुल्तानी कहाँ भाई? कलकत्ता। और घर कहाँ है? सुल्तानी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के इलाके की एक तेल बेचने वाली औरत सरकार सुल्तानी की चौखट पे आई। हजरत, किसी साहब की अल्टो गाड़ी रास्ते में खड़ी है, बराए मेहरबानी वो जरा साइड कर दें। तेजपुर की कोई नंबर की गाड़ी है, अल्टो गाड़ी, अल्टो कार, उसको रास्ते से साइड में कर दे बराए मेहरबानी। झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार सुल्तानी कलकत्ता। आने वाली औरत मुजफ्फरपुर सुल्तानी उनके घर पे। वली कहाँ रहते हैं, कहाँ देखते हैं? हम लोग अजमेर से आसाम के जोरहाट बरपुल न्यू कॉलोनी में बैठे। क्या सरकार सुल्तानी देख रहे हैं? क्या गरीब नवाज नहीं देखते हैं? गौसे आजम नहीं देखते हैं? गौसे आजम तो कहते हैं कि मैं दुनिया ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली में कोई राई का दाना देखता हूँ। गरीब नवाज कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया को देखता हूँ, जो जहाँ रहता, जहाँ से गरीब नवाज को पुकारता मैं वहीं से सुन लेता हूँ। हम यहाँ बैठे हैं गरीब नवाज देखना। सरकार सुल्तानी कलकत्ता
घर मुजफ्फरपुर आने वाली घर पे आने के साथ दरवाजे पे पहुंची है। देखती क्या कि लाठी का सहारा लेकर सरकार सुरगाही बाहर निकले और वो औरत कहती है बाबा बाबा कृपा कर दीजिए बाबा, हैजा की बीमारी, गांव खाली, रोजाना 10 लाश 20 लाश निकल रही है। मेरा 3 बेटा मर गया बाबा, एक आखिरी बेटा बीमार है, बचने की उम्मीद नहीं है बाबा, करम कीजिए। सरकार सुरगाही बधाई बैठे हैं कलकत्ता, और ये औरत बात यहाँ उनके दरवाजे पे कर रही है। सरकार सुरगाही फरमाते हैं जा, अल्लाह ताला तेरे बेटे को निजात फरमाएगा और अल्लाह उसे सेहत कुल्ली अता फरमाएगा। सरकार सुरगाही ने दुआ दिया, ये औरत घर चली गई। 3 दिन के बाद पूरे गांव की बीमारी खत्म हो गई, बीमार बेटा भी शिफा पा गया। अब सरकार सुरगाही के घर 3 दिन के बाद वही औरत आती है, मिठाई लेकर, नजराना लेकर। कहा बाबा कहाँ है? सरकार सुरगाही की माँ बैठी है। अरे बाबा बाबा तो कलकत्ता है। कहा परसों बाबा से मुलाकात हुई, परसों बाबा से मुलाकात हुई, आप कभी कलकत्ता। लेकिन वाह, जिस माँ ने छातियों से दूध पिलाया था तो बेटों को विलायत भी अता किया था। माँ समझ गई कि ये सब निगाहे करम है। माँ बाप को पोशीदा रखी, क्या बात है? क्या ये नजराना तोहफा सरकार ने, बाबा ने दुआ कर दिया, बेटे को अल्लाह ने सेहत दे दी है, उन्हीं की खुशी में ये सब उनको सौगात लेकर के आई हूँ। 1 महीना के बाद सरकार सुरगाही जब पहुंचे तो माँ कहती है बेटा तू आया कब और उसको दुआ कब दे दिया? सरकार सुरगाही फरमाते हैं माँ ये सब आपकी दुआओं का समरा है कि आपने दुआ दे दी। बेटा कलकत्ता भी रहता है तो घर की चौखट पे हाजिर रहता है, घर की चौखट पे हाजिर रहता है। और जब उस जमाने, एक चीज, वली को उस जमाने के वली से समझिए, कौन समझेगा? रे पीतल और सोना में फर्क कौन करेगा? जो जौहरी होगा। वली रा वली निशानाशर, उसी जमाने के टक्कर के वली का नाम है शाह गुलाम फरीद बारिकपुरी, बारिकपुर कलकत्ता। और मुजफ्फरपुर के वली सरकार सुरगाही। मैं जिस दियार से आया हूँ, सरकार सुरगाही का मैं नहीं बोलता, मैं तो फर्क से कहता हूँ कि सरकार सुरगाही का फैजान बोलता है, उनका फैजान बोलता है। क्यों? इसलिए कि मेरे दादा सरकार सुरगाही के मुरीद थे, इसलिए तेगी रंग है, तेगी फैज है। जहां रहता हूं उनका फैज बरसता रहता है, और पीर और मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया की नजरे करम है। सरकार सुरगाही फरमाते हैं माँ आपकी दुआओं का असर है कि बेटा जहां रहता है सबको देखता है। ये सरकार सुरगाही को माँ की दुआओं का फैलान मिला। अब वो उस जमाने के वली सरकार सुरगाही के बारे में फरमाते हैं कलकत्ता इनके भी मुरीद उनके भी मुरीद। आज देखिएगा दुनिया में 2 पीर एक स्टेज पे हो जाए तो दंगा होगा। कुछ लोग कहे पीर साहब को पहले दीजिए, जो इनका मुरीद ना हमरा पीर साहब पहले बोले। आज देखिएगा प्रैक्टिकल, मैंने बहुत देखा। अल्लाह ताला हिदायत फरमाए, मुरीद को भी समझने की तौफीक दे और पीर को भी बुजुर्गों की सीरत पढ़ने की तौफीक देता। बुजुर्ग ऐसे ही कोई नहीं होता, जिसके सीने में कुरान और हदीस का संगम होता है, अल्लाह का फजल होता है, वही अल्लाह का वली होता है। सरकार सुरगाही के भी मुरीद उनके साथ, उनके भी मुरीद उनके साथ, दोनों पीर साहब एक जगह, दोनों के मुरीद आपस में बात कर रहे। जब बात करने लगे तो शाह गुलाम फरीद बारिकपुरी रहमतुल्लाह अलैह उधर बैठे, इधर सरकार सुरगाही बैठे। तो सरकार सुरगाही फरमाते अपने मुरीद को, मुरीद इनका क्या कहते हैं, इतने बड़े वली की बारगाह में कुछ दुआ कराना लो, कुछ दुआ करवा लो, ये हजरत दुआ कर देंगे तो तेरे हक में उनकी दुआ कबूल हो जाएगी, जिंदगी में सुधार आ जाएगा, जिंदगी में कामयाबी आ जाएगी। इतना कहा था सरकार सुरगाही ने कि शाह गुलाम फरीद बारिकपुरी मचल के कहते हैं ए मरे मुरीदो जरा गौर करो, ये तेगली को समझो, तेगली को समझो, ये मुर्शिद है मुर्शिद, और मुर्शिदे कामिल है, पीर कामिल है,
मैं तो दुआ करूंगा, दुआ मांगूंगा, तो दुआ करते करते मांगते मांगते दुआ कबूल होगी। और सरकार सुल्तानी तो वली शाह उस वली का नाम है, उस मर्द कलंदर का नाम है जो कह देंगे खुदा कबूल कर लेगा। डॉक्टर इकबाल ने शेर लिखा, जुबान से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है, कुदसी उल असल है रिफात पे नजर रखती है, खाक से उड़ती है गर्दों पे गुजर रखती है। ये सरकार सुल्तानी है, सरकार सुल्तानी आलिम और इतने बड़े इल्म के जौहर जिसमें निगाह डालते उसे भी आलिम बना दे। अभी ये देखिए बहुत बेचारे उस वक्त से परेशान है भोजपुरी के लिए। उसी भोजपुर के इलाके में सरकार सुल्तानी गया और भोजपुर के इलाके में सरकार सुल्तानी का एक मुरीद था, होता ना भाई। अब आसाम में रहते हैं सैयद एक आते हैं ना आजमगढ़ के पीर साहब, क्या नाम है उनका, सैयद हामिद अशरफ साहब, जो सैयद हामिद हसन साहब, गुवाहाटी में उनसे मेरी मुलाकात है। बहरहाल वो आते हैं, कितने उनके चहेते और कितने उनके दीवाने हैं। हर पीर से मुरीद को वैसे ही रिश्ता रखना चाहिए। बहरहाल सरकार सुल्तानी का मुरीद भोजपुर का अकेला वन पीस मुरीद हो गया। बहुत दिन से सोचता रहा कि सरकार को अपने घर बुलाऊंगा कि मिलाद करूंगा। सोचते 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 एक दिन प्रोग्राम बनाया, सरकार सुल्तानी को दावत दी। और पीर वो होते हैं जो न अमीर देखते हैं न गरीब देखते हैं, बुलाने वाले का दिल देखते हैं। बुलाने वाले हम लोगों के लिए एयर कंडीशन टिकट भेजिएगा, एसी गाड़ी चाहिए और फिर भी नाद न करा, चाय ला, पानी गरम ला। ये आज हम उलमा की जमात है। वारे सरकार सुल्तानी क्या तबलीग किया था गरीब नवाज में, कैसे दीन सिखलाया था लोगों को। सरकार सुल्तानी बैलगाड़ी का जमाना है, पहुंच गए बड़ी सोबत को झील कर, बड़ी कठिनाइयों को झील करके पहुंचे हैं। जब वहां गए तो जलसा गांव बना गया। उस इलाके के दो मौलवी वो प्लानिंग बनाए कि ये तो अता हमारा सरकार आए हैं, ये सरकार तो सरकार मदीना को कहते हैं, ये सरकार। लेकिन वाह, सरकार मदीना का जिस पे नजर हो जाए वो तो पूरी दुनिया के सरकार हैं। और जब उनकी निगाहे करम हो जाए तो अभी हाजों में गुवाहाटी में एक वली हैं सैयद गयासुल औलिया, उनके मज़ार पे एक हफ्ता पहले हाजिरी का शरफ मिला। जब वहां गया तो मालूम हुआ कि गौसे गरीब नवाज के जमाने में ही वो यहाँ आए और आज भी इस गुवाहाटी में है। उनकी हुकूमत का सिक्का पूरे गुवाहाटी नहीं पूरे आसाम पे चल रहा। वो आसाम के भी सरकार, जैसे एक सरकार होता है पूरे इंडिया का और एक होता है स्टेट का, है ना भाई, एक डीएम होता है डिस्ट्रिक्ट का। इसी तरह वलियों की जमात है। मेरे प्यारे दीनी में पूरे हिंदुस्तान के बादशाह गरीब नवाज और हर स्टेट हर जिला के वली हैं और उसके सरकार हैं। बहरहाल वो कुछ मौलवी थे जिन लोगों ने कहा ये कहता कि हमारे सरकार आए, जरा देखे पहले सरकार से भेंट कराएंगे। जिस कमरे में थे सरकार सुल्तानी, ये दोनों आदमी गए, सरकार सुल्तानी का इखलाक देखे। ये लोग बदगुमानी लेके गए, यानी हकीर नहीं आए। एक होता सरकार आए, सरकार सुल्तानी हमारे पीर आए हैं, जरा देखे इनका पीर कैसा पढ़ा लिखा कि बे पढ़ा है। ट्राई करने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए जैसे ही किया, सरकार सुल्तानी का इखलाक देखिए, फरमाते हैं ये हजरत आए हैं, ये मौलाना साहब बड़ी दूर से आए हैं, जरा इनको नाश्ता कराओ, इनको पानी पिलाओ, इनको चाय पिलाओ। यानी क्या इखलास है। लोग बदसन हैं, ये उलमा देखने के लिए आए हैं, इनका इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन ये इखलाक पेश किया। देखा कहीं से कोई सूरत नहीं। सरकार से साधारण न कुछ इनके कपोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता है ये गौहर बादशाहों के कदम। ये सरकार सुल्तानी है। बहरहाल नाश्ता किया, स्टेज पे। अब जब स्टेज सरकार सुल्तानी अब वो कहता है दोनों मौलवी रे हजरत को बुलाओ ना, हजरत का खिताब हम लोग सुनेंगे। सरकार सुल्तानी समझो अभी भी इसको तशफ़ी नहीं है, अभी भी दिमाग में फतूर बसा के रखता है।
تو سرکار سرکاری نے فرمایا جا تو جا کے تقریر کر، اسی مرید کو کہتے ہیں جا کے تو تقریر کر۔ کہا بابا ہم تو کبھی نہ پڑھے نہ لکھے، ایک اکشر سے بھیٹ لیں، ہم تقریر کیا کریں گے؟ لیکن والے سرکار سرکاری کہا کہ چلو لاؤ ایک لوٹا پانی، ایک لوٹا پانی لیا، اس کو بھی کہا وضو بنا، انہوں نے بھی وضو بنایا، ایک امامہ ان کے سر پہ باندھا، ایک امامہ اپنے سر پہ باندھا، سرکار سرکاری نے آسا لیا، اسٹیج پر آئے، اسٹیج پر آئے، اور جب اسٹیج پہ آئے تو سرکار سرکاری فرماتے ہیں حضرت کچھ دیر کم سے کم دین کی بات لوگوں کو بتلا دیجئے۔ اور دین کی بات کیا بتلائیے؟ اس بھولی بھالی قوم کو بتلائیے کہ پیشاب کیسے کرنا چاہیے، پیخانہ کیسے کرنا چاہیے۔ آج میں پوچھوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ ایسے نوجوان ہیں جن کو ابھی بھی معلوم نہیں ہے، سرکار سرکاری نے سکھلایا۔ اور مسئلہ شریعت کا کہ ٹھنڈا میں کدھر سے، گرمی میں کدھر سے دھونا چاہیے، ڈھیلا کا استعمال گرمی میں کدھر سے، آگے سے پیچھے کے پیچھے سے آگے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے اس کا سبق نہیں دیا، اس کا بھی سبق، پیشاب پیخانے کا سبق، بچہ کو پیشاب پیخانہ کرائیے اس کا شکشا دیا گیا، یعنی کوئی خالی تعلیم ہے۔ اور اس تمام گوشوں کو تھوڑا چھیڑوں گا تو بات بھاگ جاتی ہے، بہت سمٹ رہا ہوں۔ سرکار سرکاری نے موضوع دیا، حضرات لوگوں کو پیشاب پیخانے کا سبق بتلا دیجئے۔ یہ بیچارے مولانا سوچے یہ حضرت کون ہے وہ نیا مسئلہ، اتنا ایجی مسئلہ، اور اسی کو کہتے ہیں بتلانے کے لیے۔ کوئی کہتے کہ فضائل بتلائیے، نماز کے بارے میں بتلائیے، زکاة کا مسئلہ بتلائیے، حج کا طریقہ بتلائیے، لیکن سب تھوڑا سا کٹھن ہے، اس لیے کہ حج زندگی میں ایک بڑا ٹف معاملہ ہوتا ہے، تو کہا کہ یہ سب سکھلائیے، یہ پیشاب پیخانہ۔ لیکن بھائی اب حکم ہے تو اب انکار کیسے کریں؟ سرکار سرکاری نے کہا ذرا بتلا دیجئے۔ وہ بیچارے مولانا بڑا خوش فہمی میں کھڑے ہوئے، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب طہارت کے مسئلہ کو بتلانا شروع کیا، دو تین بات بھی صحیح سے نہیں بولے، پاؤں دونوں لڑکھڑانے لگا، پاؤں لڑکھڑانے لگا، پاؤں کانپنے لگا، تھرانے لگا، سوچنے لگے یا اللہ کیا ہوگا، پسینہ سے پورا ایک دم چہرہ تربتر، پگڑی بھیگ گئی، کرتا پجامہ ٹپ ٹپانے لگا، زبان لڑکھڑانے لگی۔ سرکار سرکاری سمجھ گئے کہ ان کی گاڑی پھنس گئی، ان کی گاڑی پھنس گئی۔ جب گاڑی پھنس گئی تو سرکار سرکاری پردہ ڈالتے، گرمی بہت ہے بیٹھ جائیے، گرمی بہت ہے۔ دیکھیے اللہ والوں کی شان، ولی کی بے حرمتی ہو لیکن ولی کسی کا انتقام نہیں لیتے۔ ولی دیکھتے ہیں جب مدینے والے آقا اسلام لے کر کے آئے تھے تو تلوار چلایا، بھیڑا پھینکا، پتھر چلایا، گالیاں دی، مصطفیٰ نے دعا دیا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو نبی کے نقش قدم پہ ہوتا ہے۔ سرکار سرکاری سمجھ گئے، اور جب سمجھ گئے تو سرکار سرکاری فرماتے ہیں مولانا صاحب اے حضرت گرمی بہت ہے بیٹھ جائیے، گرمی سے پریشان رہے، کپڑا بھیگ گیا۔ اب مولانا کو تھوڑا سا سمجھ میں آیا کہ سرکار کرم کر دیے، بیٹھ گیا۔ اب سرکار سرکاری کے قدموں کو چومتا ہے، ہاتھ بوسا دیتا ہے اور عرض کرتا ہے اے حضور ہم سے جرم ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب سرکار سرکاری فرماتے ہیں بیٹھیے، اے میرا مرید فلانا ادھر، کہا تم تقریر کرو، بڑی تیزی کے ساتھ سرکار سرکاری فرماتے ہیں اب تم تقریر کرو۔ وہ شخص کہا حضرت نہ میں پڑھا ہوں، نہ لکھا ہوں، نہ جانتا ہوں، نہ نماز کا مسئلہ، نہ روزے کا مسئلہ، نہ صحیح طور پہ وضو کا طریقہ۔ سرکار سرکاری نے کہا تقریر کرو، سب کو سمجھاؤ پیشاب پیخانہ کیسے کرنا چاہیے۔ جب وہ شخص بولنے لگا سرکار سرکاری کا مرید، ان کا امامہ، ان سرکار سرکاری کا ہاتھ اس کے سر پہ پڑا، جب تقریر شروع کیا ایسی تقریر کیا کہ تمام علماء حیرت ہوئے۔ 1.5 گھنٹہ کی تقریر پیشاب پیخانہ پہ اس نے کر دیا، اور ایسی تقریر کیا کہ تمام علماء، تمام لوگ سرکار سرکاری کے سامنے دست بیعت حاصل کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے حضرت آج میں نے مان لیا کہ سرکار تیغ علی کس کو کہتے ہیں۔ جب مظفرپور کا سرکار ایسا ہے، مظفرپور کا سرکار ایسا ہے تو بغداد کا سرکار کیسا ہوگا، اجمیر والا کیسا ہوگا، اور جب اجمیر والا ویسا ہوگا تو مدینے کا سرکار کیسا ہوگا۔
के मुताबिक से बिल्कुल 2 बज गए। इसलिए मैं बेहतर समझता हूँ कि वक्त का ख्याल किया जाए। और शहर में ये सबसे ज्यादा अहम बात है, हर आदमी मसरूफ है, इसलिए बात तूल नहीं करने की गुंजाइश मेरे पास है, वरना मैं बतलाता सिर्फ एक आखिरी टॉपिक कि सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पे आए, हम लोगों के लिए क्या लेके आए। एक आखिरी बात, सरकार सुरकाही आए, क्या लेकर के आए? सरकार सुरकाही के थैले में खुदा का दिया हुआ कुरान था, मोहब्बत से सरकार सुरकाही कुरान लेकर आए। सरकार सुरकाही जाए नमाज लेकर के आए, तस्बीह लेकर के आए। कुरान इस बात की दलील है, अगर सबक पढ़ना हो तो कुरान में पढ़ना, मोहब्बत से, अकीदत से कहिए। सबक सीखना हो, शिक्षा लेना हो, एजुकेशन लेना हो, इल्म सीखना हो तो कुरान से सीखना, और जब सीख लेना तो मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते रहना, नमाज पढ़ते रहना, और नमाज पढ़ के फट से भागना नहीं, अल्लाह की तस्बीह भी पढ़ना, अल्लाह की तस्बीह पढ़ना। आदमी जब देखता है काम का ज्यादा लोड रहता है तो ड्यूटी के बाद ओवर ड्यूटी होती है, गोया नमाज ये ड्यूटी है, नफिल तस्बीह जिक्र अस्कार ये ओवर ड्यूटी है। गोया इससे बंदा अल्लाह का महबूब होता, जब बंदा अल्लाह अल्लाह कहता है तो अल्लाह अपने बंदे से बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है। गरीब नवाज यही लेकर के, और हर वली जहां जहां मजार वहीं मस्जिद, जहां मजार वहां। अभी हाजो गया सैयद गयासुल औलिया के यहाँ मजार के सटे मस्जिद, सुरकाही जाइए मजार के सटे मस्जिद, अजमेर जाइए मजार के सटे मस्जिद, बिहार शरीफ जाइए मजार के सटे मस्जिद, सरैया शरीफ आजमगढ़ जाइए मजार के सटे मस्जिद। गोया जहां जहां वली है वहां वहां मस्जिद है, जहां जहां वली वहां वहां मस्जिद। ये कनेक्शन थोड़ा समझ लीजिए। वलियों ने शिक्षा दिया भारतीय मुसलमानों, याद रखना ये चैप्टर को पूरी लाइफ भारत में जब तक इस पे अमल करोगे तुम्हें दुनिया झुका नहीं सकती, दुनिया तेरे कदमों पे झुकती जाएगी और तेरा परचम भारत में लहरता नजर। कुरान पढ़ते रहना, नमाज पढ़ते रहना, और नमाज पढ़ते रहोगे। नमाज वो चीज है जो बंदे को खुदा से मिलाती है। आज हम सब करने को तैयार हैं, नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह हम सुन्नी मुसलमान को नमाज पढ़ने की तौफीक दे, नमाज की मोहब्बत दे, नमाज की अकीदत दे। नमाजी जिस दिन हम हो गए तो पूरे भारत में इनकलाब आ जाएगा। ये भारत में अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बना रहे थे। अभी सुना अन्ना सागर का पानी, आपके इमाम साहब पेशर ने बतलाया अजमेर शरीफ में मस्जिद की पहली तामीर की एक मस्जिद बन जाए जिसमें जमात से नमाज हो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब मस्जिद की तामीर करने लगे, न्यू डाले, तो राजा ने कहा अरे ये तो अब मस्जिद की तामीर हो रही है, रात दिन काम चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया तेल ले आना, चिराग जलाकर रात में आज काम हो। जिस दुकान पे गए राजा का हुक्म हुआ कि सबको तेल देना है, ख्वाजा को नहीं। जो नमाज वाला होता है जमाने का मोहताज नहीं, दुनिया उसका मोहताज है, दुनिया उसके कदम पे झुकती है। सरकार गरीब नवाज ने खादिम को भेजा, लो तेल लेकर के आओ। दुकानदार के पास गया ख्वाजा गरीब नवाज का खादिम, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कहा भाई साहब तेल दो, मेरे ख्वाजा ने मांगा। कहा देते देता, लेकिन राजा का डर लगता है, राजा का प्रतिबंध है, क्या करूं, नहीं दे सकता, मजबूर हूं, जिसलिए तेल नहीं दे सकता। चले आए वापस। ख्वाजा साहब ने पूछा क्या हुआ? कहा तेल पे प्रतिबंध है राजा का, सबको देना है, ख्वाजा को न ख्वाजा के मानने वालों को देना। गरीब नवाज ने फरमाया टेंशन मुक्त रहो, टेंशन मुक्त रहो। जिसके दिल में अल्लाह न हो, जिसके सीने में रसूलुल्लाह न हो, वो भीख मांगे दुनिया में, और जिसके सीने में अल्लाह और रसूल का प्यार होता है वो जमाने का मोहताज नहीं होता। सरकार गरीब नवाज ने कहा कुतुबुद्दीन मेहरौली दिल्ली वाले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके मुरीद हैं, पहले खलीफा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को फरमाया का एक लोटा पानी लाओ, एक बर्तन लाओ, लोहे का एक टप लाया। गरीब नवाज ने वजू बनाया और वजू का धोवन उसी गमले में रखा। गरीब नवाज फरमाते कुतुबुद्दीन
آج تیل نہیں ہے تو آج تیل کی جگہ اسی پانی کو چراغ میں ڈال واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے سب کے چراغ کا تیل آج پانی پانی ہوگا اور غریب نواز کے چراغ کا پانی تیل نظر آئے گا رات کا سناٹا ہوا پورے اجمیر میں راجاؤں کے محل اندھیرے اور غریب نواز کے ماننے والوں کا گھر روشن صبح میں آواز آئی کیا ہوا بھائی سب دیکھ رہا ہے تو سب نے تیل ڈالا تھا پانی اور غریب نواز کے مرید نے پانی ڈالا تھا تیل راجہ کو معلوم ہوا کہا تحقیق کرو کہا فقیر نے کہا تھا سب کے چراغ کا تیل پانی ہوگا اور میرے چراغ کا پانی تیل بنے گا اسی بابا کا سب کمال ہے لوگ مجبور ہو کر کے آئے غریب نواز کی بارگاہ میں جاگ مار کر کے آئے سرکار غریب نواز نے کہا جاؤ پھر تیرا تیل تیل ہی نظر آئے گا گویا جو زبان سے کہہ دیا خدا نے اسے قبول فرمایا ہے یہ ہے غریب نواز یہ ہے نماز کی برکت یہ ہے ماں کی دعاؤں کا سہارا حضرات اللہ تعالی ہم لوگوں کو سرکار غریب نواز کا فیضان عطا فرمائے بزرگوں کے نقش قدم پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام اور اسلام پہ قائم رہ کر بزرگوں کی زندگی کو اپنا کر ایمان پہ ثابت قدم رہ کر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جس نے بڑی محبت سے آج کے جلسے کو سجایا ہے اللہ تعالیٰ سبوں کے دلوں میں بزرگوں کی سچی محبت مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا پیار عطا فرمائے اور بزرگوں کے نقش قدم پہ اللہ ہم سب کو بھی چلنے کی توفیق خیر رفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہریار رم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس روز ساتھ پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ صلوات اللہ علیکہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی سارے امت پہ لاکھوں سلام شاہ کی سارے امت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ گانے لانے کرامت پہ لاکھوں سلام گانے لانے کرامت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ صلوات اللہ علیکہ جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت قدسی کہے ہر رضا
علیکہ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم مٹوں کا بندوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام خواجہ خواجگاں فخر ہندوستا خواجہ خواجگاں فخر ہندوستا خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام سیدی مرشدی شاہ تیرے علی سیدی مرشدی شاہ تیرے علی ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام پیر میرا ہے اختر رضا کا تیرے پیر میرا ہے اختر رضا کا تیرے میرے تاج شریعت پہ لاکھوں سلام میرے تاج شریعت پہ لاکھوں سلام ڈالی دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈالی دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا قاسم رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن
المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذبیہ وصحبہ ابد الظہور وکرم یا الہی ہم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں ہم کر شہر مشکل کشا کے واسطے کربلائیں شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد قادر قدرت نما کے واسطے اگر دادے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات کشتی باپ کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی سرورا شاہاں کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئمہ سایہ جملہ مشائق یا خدا ہم پر رہے مفتی اعظم پیشوائے مامو اور یا کے واسطے بحر ابراہیم میں لطفواتائے خاصو نور کی سرکار سے حصہ گدا کے واسطے یا الہی مشائق کے وسیلے کر عطا نعمت کونین مرشدی اختر رضا کے واسطے پروردگار عالم جب یہ آسام جورہار برپور نیو کالونی کے تمام دیالو سنی جنتی مسلمان دیگر تمام شہر کام جگہ کے لوگوں نے مل کر دامن دل میں ایک ایک پیسے کو جمع کر سرکار غریب نواز کی محبت و پیار میں ڈوب کر سرکار غریب نواز کے اس کے موقع پر جشن کا انعقاد کیا جس کا آغاز قرآن کی تلاوتوں سے ہوا اور ایک ختم قرآن شریف کی تلاوت کی گئی مولا تعالیٰ جتنے بھی کلمات پڑھے گئے نعت و منقبت کے اشعار معزز شعراء نے خطبہ نے خطاب پیش کیا یا اللہ ہم سب کے کہنے میں پڑھنے میں بیان کرنے میں تلاوت کرنے میں لفظاً سہباً کسی قسم کی غلطیاں ہوئی یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں اپنے شان رحیمی کریمی سے معاف عطا فرما اور جو یہاں کے دیالو مسلمانوں نے سرکار غوث اعظم کے نام پہ دیگ بنوایا فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا شیرنی پیش کیا یا اللہ ان سب کو قبول فرما اور ان تمام کا ثواب ہم غلاموں کی طرف سے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پاک کو عطا فرما نبی پاک کے صدقے تمام انبیاء و مرسلین جملہ صحابہ و صحابیات اہل بیت اطہار ازواج مطہرات اولاد اطہار شہیدان بدر شہیدان احد شہیدان کربلا
غوث اعظم بالخصوص سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو اس کا سلام کریں۔ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، تمام مشائخ اعظام کے صدقے سرکار اعلیٰ حضرت و سرکار سلطانی حاجی شاہ دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدی مرشدی آقائی مولائی تاج الشریعہ علامہ الحاج شاہ مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ رحمہ کی روح کو اس کا سلام کریں۔ عالم اسلام میں جتنے سلاسل کے بزرگ ہیں، جتنے عاشقان مصطفیٰ محبان مصطفیٰ ہیں، مولا سبوں کو اس کے ثواب سے مستفید عطا فرما۔ الہ العالمین تمام قبر والوں کی غوث اعظم غریب نواز کے صدقے سب کی مغفرت عطا فرما، قبر کے عذاب سے بچا، قبر کی تکلیف سے بچا۔ اے اللہ تو رحمان ہے، رحم فرما، اے اللہ تو رحیم ہے، رحم فرما، مولا کریم ہے، کرم فرما، اے اللہ تو ستار ہے، عیوب پہ پردے عطا فرما، یا اللہ تو غفار گناہوں کی بخشش عطا فرما۔ اپنے محبوب کے صدقے، بزرگوں کے صدقے، غریب نواز کے صدقے تمام مردوں کو جنت کی باغ و بہار میں جگہ ہے۔ یا اللہ جتنے دیالو غوث و خواجہ رضا و سرکار سلطانی کے عقیدت مندوں نے، بزرگوں کے چاہنے والوں نے یہ جشن کا انعقاد کیا، مولا اس کی برکت سے سب کے ایمان پہ استحکام عطا فرما، سب کی زندگی میں بہار عطا فرما، سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، بیمار کو بیماری سے شفا عطا فرما، قرضدار کو قرض کی ذلت و رسوائی سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد کی دولت عطا فرما، اولادوں کو والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے مولا ان اولادوں کو والدین کی دعائیں مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہم سب تو خطاکار ہیں، لیکن تو تو غفار ہے مولا، ہم سب تیری بارگاہ کے بھکاری ہیں، تیری بارگاہ میں غوث و خواجہ رضا کا وسیلہ بنا کر دعاؤں کی بھیک مانگتے ہیں۔ مولا ہم سب کے اٹھے ہاتھ کو قبول فرما، غوث اعظم کا فیضان عطا فرما، سرکار غریب نواز کی لذت کرم عطا فرما، گنبد خضرا والے کے فیضان سے ہی سب کی زندگی کو مستفید عطا فرما۔ یا اللہ تیرے ایک بندے نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانے کی تمنا دل میں بسایا ہے، یا اللہ غریب نواز کا فیضان اس بچے پہ جاری عطا فرما، بزرگوں کے صدقے اس بچے کو حفظ قرآن کی تکمیل عطا فرما۔ یا اللہ اسی کمیٹی کا ایک فرد، ایک نوجوان شعیب جناب نظام الدین صاحب مرحوم کے صاحب دادے غالب مولا جو زیر علاج ہے، اے اللہ تو رحیم رحم فرما، یا اللہ اس بچے کے گناہوں کو معاف کر دے اور اسے صحت کلی صحت یاری بنا۔ یا اللہ کتنے لوگ کہاں سے آئے ہیں، یا اللہ کیا ارادہ لے کر کے آئے ہیں، کون کس تمنا لے کر کے آئے ہیں، یا اللہ ہم سب کو ساری بات نہیں کہہ سکتے، لیکن تو علیم و خبیر ہے، بندہ جو سوچتا ہے تو اس کو بھی جانتا ہے، جو کہتا ہے تو اس کو بھی سنتا ہے، جو دلوں میں چھپا کے رکھتا ہے تو اسے بھی علیم و خبیر جانتا ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے سب کے جائز مقصدوں کی تکمیل عطا فرما، سب کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ گھر بار کو چھوڑ کر اس سے علاقے اور چھیتر میں رہ کر اپنے پیسے رزق کی تلاش میں بال بچوں کی عزت و آبرو کے لیے پریشان ہے، اے اللہ تو کرم فرما دے، سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما دے۔ یا اللہ یہاں کی سیاسی محکمے کی غلط ناپاک سازشوں سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما، عزت و وقار کی حفاظت عطا فرما، اور کی بیٹیوں کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ اگر کسی کے گھر میں آپسی اختلافات ہیں، مولا اختلاف دور فرما، ایک دل کو دوسرے دل میں بھائی کی محبت عطا فرما، ماں باپ کا پیار عطا فرما، بھائی بہنوں کی محبت عطا فرما، سماج کی محبت عطا فرما، پڑوسیوں کی محبت عطا فرما، غریبوں پہ مدد کی توفیق عطا فرما۔ سرکار غریب نواز کے صدقے مولا بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان سب کو نماز پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کو صحیح طور پہ زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جس کے اوپر حج فرض ہے فیضان غریب نواز سے مستفید فرما، مولا اسے حج کی سعادت عطا فرما اور حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، یا اللہ جوانوں نے بڑی محبت سے غریب نواز کے جشن کو سجایا ہے، حسین باصفا کا صدقہ جوانوں پہ عطا فرما۔ یا اللہ گھر کی بہو بیٹیوں پہ خاتون جنت کا سایہ عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنے رحیم و کریم ہے مولا، تو اپنے شان رحیمی کریمی سے ہم سب پہ کرم فرما کر سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. یا اللہ جس بچے کو حافظ قرآن کی تمنا دل میں بسا کے رکھے مولا اس کو حفظ قرآن کی تکمیل عطا فرما، حافظ قرآن بنا اور قوم مسلم کے ہر فرد کو دین کی محبت عطا فرما، قرآن پڑھنے کی محبت عطا فرما، اپنے بچے اور بچیوں کو قرآن پڑھانے کی، دین کا سبق سکھلانے کی سبق کو اچھی توفیق عطا فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وقاسم رزقه محمد واله وصحبه اجمعين. آمين بجاه سيد المرسلين بحق لا اله الا الله لا اله الا الله لا